अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। तेलंगाना हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की ज़ेर क़यादत डिवीज़न बेंच ने फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त को कल मुस्तरद कर दिया था और हुकूमत को इख्तियार दिया था कि अगर वो चाहें तो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से तैयार करदा मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर मसनूई तालाब तैयार करने की हिदायत दी है। हुकूमत का कहना है कि अदालत का फैसला गणेश त्यौहार से ऐन कबल आया है, जिसके सबब पाबंदियों पर अमल आवारी मुमकिन नहीं है। लिहाजा कम अज़ कम 1 साल की मोहलत दी जाए और हुकूमत आइंदा गणेश विसर्जन के मौके पर अदालती अहकामात पर अमल आवारी के मसाई करेगी। कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब खसारे का सामना करने वाले हैदराबाद मेट्रो रेल को तेलंगाना हुकूमत ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में L&T कंपनी के आला अहदेदारों ने मुलाकात की और कंपनी के नुकसानात की पाबजाई के लिए हुकूमत से ताउन की अपील की। इंटरमीडिएट फर्स्ट के सालाना इम्तिहान के इनेकाद के लिए 1-2 दिन में फैसला होने का कवी इम्कान है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अहदेदारों की जानिब से तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद हुकूमत को रवाना कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से मंजूरा हासिल होते ही 1-2 दिन में इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि कोरोना बहरान की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तिहानात के सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया था। फ़िलहाल जारिया तालीमी साल तमाम तलबा सेकेंड ईयर के क्लासेस में हाजिर हो रहे हैं, ताहम इनके पास इंटर फर्स्ट ईयर के मेमो मार्क्स नहीं हैं। रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता 7 साल से तरक्की की राह पर गामज़ान है। हर शोबे ने तकरीबन 100% शरह तरक्की दर्ज की है। चंद शोबों ने 5 से 6 गुना ज़्यादा तरक्की हासिल की है। कोरोना बहरान और मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद कई शोबों ने तरक्की की है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा अर्थ नीति ने ताज़ा रियासत तेलंगाना की तरक्की की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई है। हैदराबाद के सैदाबाद संगारानी कॉलोनी में गमसीन लड़की का असमत रेजी के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम का पता बताने पर पुलिस ने 10 लाख रुपए के नाम का ऐलान किया है। चंद दिन कबल राजू नामी नौजवान ने 6 साल लड़की की असमत रेजी की और इसके बाद इसका कत्ल कर दिया गया था। ताहम मुलजिम से मफरूर है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है। आज पुलिस की जानिब से मुलजिम की तस्वीर जारी की गई। 10 लाख रुपए के नाम का ऐलान किया गया है। मुलजिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक शख्स के साथ जा रहा है। हैदराबाद में ज़कात की रकम दिलाने के नाम पर एक खातून ने गदागर खातून की बेटी का अगवा कर लिया था, जिसे पुलिस ने अंदरूनी घंटे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक खातून अपनी बेटी अल्फिया के हमरा हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल के करीब भीख मांगा करती थी। कल एक अजनबी खातून इसके पास इसके जान पहचान वाले ज़कात की रकम दे रहे हैं। इस बहाने से वो गदागर खातून और इसकी बेटी को अपने साथ हाफिज़ बाबा नगर इलाके में ले गया। वहाँ इसने गदागर खातून की तवज्जो मुंतशिर की और इसकी बेटी को अगवा करके ऑटो में फ़रार हो गया। गदागर खातून की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए फौरी हरकत में आकर CCTV कैमरों का जायज़ा लिया और 6 साल बच्ची का अगवा करने वाली खातून आसिया को शादनगर से गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से मगविया लड़की को आज़ाद करवा लिया गया है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला है कि आसिया मगवी बच्ची को 15,000 रुपये में फ़रोख्त करने के मंसूबे में थी। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कमसी लड़की के साथ दस्तदराजी करने वाले नौजवान को मुकामी अफराद ने पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि छतरीना का पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े राजीव गांधी नगर में 31 अगस्त को 10 साल लड़की घर के पास साइकिल चला रही थी कि एक नौजवान नशे की हालत में लड़की के साथ दस्तदराजी की, जिस पर लड़की ने चीख व पुकार की और वहां से फरार हो गई। इस वाक़े का वीडियो करीब में वाक़े CCTV कैमरों में कैद हो गया। बताया जाता है कि आज वो नौजवान दोबारा इस इलाके में दिखाई दिया, जिस पर लड़की ने इसकी इत्तला घर वालों को दी।
گھر والوں نے مقامی افراد کے تعاون سے نوجوان کو پکڑ لیا اور مار پیٹ کی، اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ نوجوان کی شناخت رکشا پورم کا 21 سالہ مجیب الرحمان کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو پیشے سے الیکٹریشین کا کام کرتا ہے۔ گجرات حکومت کی نئی کابینہ کو کل حلف دلایا جائے گا۔ گاندھی نگر راج بھون میں حلف برداری تقریب کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نئے کابینہ میں نوجوان چہروں کو شامل کر سکتے ہیں۔ گجرات کے تمام بی جے پی ارکان اسمبلی کو آج پارٹی ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے کارگزار چیف جسٹس ایم ایس رام چندر راؤ اور جسٹس ونود کمار پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ریاستی حکومت اور پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو نوٹس جاری کی ہے۔ اے پی جینکو کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تلنگانہ کی برقی کمپنیاں 6,280 کروڑ کی ادائیگی باقی ہے۔ درخواست میں کہا جون 2017 کے درمیان برقی کی سربراہی کے بقایا جات تلنگانہ نے ادا نہیں کیے ہیں۔ اے پی جینکو کا کہنا ہے کہ 3,441.80 کروڑ روپے حقیقی رقم ہے، جبکہ باقی سود کی رقم ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل آندھرا پردیش ایس سری رام چندر نے اے پی جینکو کی جانب سے بحث کی۔ ڈویژن بینچ نے 28 اکتوبر تک مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 16 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی صدارت میں دوپہر 2 بجے کابینی اجلاس کا آغاز ہوگا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے امکانی اجلاس دلت بندھو اسکیم پر عمل آوری جیسے امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت نے حضورآباد اسمبلی حلقے میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر دلت بندھو اسکیم پر عمل آوری کا آغاز کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھونگیر کے وسالامارو گاؤں میں اسکیم پر عمل آوری شروع کی گئی ہے۔ غیر محسوب اثاثجات مقدمے کو کسی اور عدالت میں منتقل کرنے سے متعلق وائی ایس آر کانگریس پارٹی رکن پارلیمنٹ رگھو رام کرشنا راجو کی درخواست پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے فیصلے کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ غیر محسوب اثاثجات مقدمے میں وائی ایس جگن موہن ریڈی اور رکن پارلیمنٹ وجے سائی ریڈی کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے رگھو رام کرشنا راجو نے سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی گئی ہے کہ جس میں 17 ستمبر کو سرکاری طور پر یوم آزادی تلنگانہ منانے اور حکومت کو اس ضمن میں ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ جناردن ریڈی جناردن گوڑ نے وفاد عامہ کی درخواست دائر کی اور کہا کہ 17 ستمبر حیدرآباد اسٹیٹ کے انڈین یونین میں انضمام کا دن ہے، لہٰذا اسے سرکاری طور پر شایان شان انداز میں منایا جائے۔ درخواست گزار نے تمام سرکاری دفاتر پر قومی پرچم لہرانے کی درخواست کی ہے۔ عدالت کی جانب سے اس پر ابھی سماعت باقی ہے۔ تلنگانہ کے بعض اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 5 دنوں کے دوران ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی یا اوسط یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں مزید 4 میڈیکل کالجز قائم کرنے کے لیے حکومت کمر بستہ ہو گئی ہے۔ آئندہ تعلیمی سال سے ریاست میں 7 نئے میڈیکل کالجز قائم ہو رہے ہیں۔ آئندہ سال انتخابات سے قبل مزید 4 نئے کالجز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کو چیف منسٹر کے سی آر نے منظوری دے دی ہے۔ مسلمانوں کے آئلی تنازعات کی یکسوئی کے لیے تنظیم وقف بورڈ میں قائم کردہ کونسلنگ سینٹر کو مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کارگزار جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے دیگر علماء اور خواتین کی تنظیموں کے نمائندوں کے ہمراہ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم سے ملاقات کی اور وقف بورڈ کی کونسلنگ سینٹر کی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ شہر حیدرآباد کے صرف 2 ایسے علاقے ہیں جہاں کے رہنے والے عوام تازہ، صاف ستھرا، معیاری ہوا سے سانس لے رہے ہیں۔
ان علاقوں کے نام جوبلی ہلز اور اوپل ہے۔ شہر حیدرآباد میں آبادی کے ساتھ تیزی سے گاڑیوں اور صنعتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر کے عوام گاڑیوں، صنعتی اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوؤں سے پریشان ہیں اور اس دھوئیں سے عوام بالخصوص بچے اور ضعیف افراد گھٹن محسوس کر رہے ہیں، جس سے ماحول میں بڑے پیمانے پر فضائی آلودگی پھیلی ہوئی ہے۔ شہر کے چند علاقوں میں عوام کو صاف ستھرا ہوا حاصل ہے اور چند علاقوں میں ہوا کا معیار اطمینان بخش ہے۔ چند دن قبل ہی تلنگانہ اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ TSPC نے ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ پیش کی ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کی موجودگی میں BJP کے سینئر لیڈر کے ہنمنتا ریڈی نے اپنے حامیوں کے ساتھ کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس سلسلے میں جوبلی ہلز میں واقع ریونت ریڈی کے پارلیمنٹری حلقے کے دفتر میں تقریب منعقد ہوئی۔ ریونت ریڈی نے ہنمنتا ریڈی اور ان کے حامیوں کا کانگریس میں استقبال کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ پارٹی کے استحکام کے علاوہ عوامی مسائل پر بھی توجہ دی جائے گی۔ سابق رکن راجیہ سبھا اور PPI کے سینئر قائد سید عزیز پاشا کی قیادت میں سابق رکن اسمبلی سامبا سیوراؤ، سٹی سیکریٹری ET نرسمہا، شنکر نائک سیکریٹری اور آل انڈیا بنجارا سنگم کے قائدین پر مشتمل وفد نے سنگارانی کالونی میں کمسن مقتول لڑکی کے والدین سے ملاقات کی۔ عزیز پاشا نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کو یقین دلایا ہے کہ CPI انصاف دلانے میں جدوجہد جاری رکھے گی۔ تلنگانہ میں یوں تو حضور آباد ضمنی چناؤں کے ضمن میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہے، لیکن 17 ستمبر کو سقوط حیدرآباد کے دن BJP اور کانگریس کے 2 بڑے جلسوں کے نتیجے میں سیاسی ماحول اور بھی گرما جائے گا۔ BJP نے سقوط حیدرآباد کے دن کو یوم نجات اور یوم آزادی کے طور پر مناتے ہوئے نرمل میں بڑے جلسے عام کا فیصلہ کیا ہے، جس میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ شرکت کریں گے۔ پکوان گیس سلنڈرز بھی اب شہریوں کو خانگی کمپنیوں کے استعمال کرنے پڑیں گے، چونکہ پکوان گیس سلنڈر کی سپلائی اور مہنگائی کا طرز عمل مارکیٹ میں خانگی کمپنیوں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ ان تازہ حالات کے بعد اب مرکزی حکومت پکوان گیس کے معاملے میں بھی خانگیانی کی پالیسیوں کے اقدامات کے دائر میں آ گئی ہے۔ ایک منظم پالیسی کے تحت پکوان گیس سلنڈرز کی سربراہی اور اس کی سبسڈی کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی مبینہ سازش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں 2 منہ والے سانپ کو 70 لاکھ روپے میں فروخت کرنے والی 4 رکنی گینگ کو پکڑ لیا گیا اور ان کے قبضے سے سانپ، کار، موٹر بائیک اور 4 سیل فون ضبط کر لیے گئے۔ محکمہ جنگلات کے وجیلنس عہدیداروں نے حیدرآباد کے ECEL میں ایک مکان سے سانپ کے ساتھ 4 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں روہت وینکٹ رمنا، سودھیر اور انجنا پرساد شامل ہے۔ 2 منہ والے سانپ کو گھر میں رکھنے پر خزانہ ملنے کا لالچ بتاتے ہوئے یہ گینگ اسے بھاری قیمت میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہ خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور ہاں سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ حضرت علامہ الحاج مفتی صادق محی الدین صاحب کی زیر سرپرستی میں علم کی شمع کو روشن کرنے والا سرتاج نام شری چندرا جونیئر و ڈگری کالج، معیاری تعلیم و مناسب فیس، انٹرمیڈیٹ کورسز MPC، BIPC، MSET و ریگولر، CEC، MEC، ڈگری کورسز BCom کمپیوٹر اینڈ ریگولر، ایکسلنٹس کمپیوٹر لیب، fully equipped science lab, well-furnished classroom, highly qualified faculties, Islami environment, 100% scholarships, separate building for boys and girls. Admissions کے لیے ابھی کال کریں۔ چار مینار، چندران گٹا، چمپا پیٹ، حیدرآباد۔